اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اپنی قوم کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو دین راہ سمجھاتا ہوں، حق کی طرف بلاتا ہوں، میرے بلانے پہ وہ زیادہ بھاگ رہے ہیں۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کی۔ کچھ لوگوں نے مزاح کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح کیا بنا رہا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈیل دی تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ جو بتوں کو چھوڑے گا اور گناہوں سے معافی مانگے گا، صرف اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح یہ زمین تو خشک ہے، ایسا اثر بھی نہیں کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح تمہارا تو دماغ چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں سن کر مایوس نہ ہوئے اور صلاح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینکنا شروع ہو گئے۔ کشتی میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ تھی۔ کافر غلاظت پھینکنے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک مرض پیدا ہوا، اس کا نام ہے کوڑ۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنی ناپاک مقصد کے لیے کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ یہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا اور صاف ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح اپنے جسم پر ملنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوڑ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دی۔ اسی طرح پوری کشتی صاف ستھری ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب، لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا، ایسے شخص کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد ان کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ مت چھوڑنا۔ اگر آپ ان کی روح زمین پر رہنے دیں گے تو ان کی اولاد بھی کافر ہوگی۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابھرنے لگا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف سے آسمان پر خوف زدہ سیاہ بادل چھا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے رہتے ہیں، بارشیں بھی آتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، کچھ موسم خراب ہو جاتا ہے اور یہ عذاب تو نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد موسم خراب ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل جل گئی۔ پھر پانی برسنا شروع ہو گیا۔ بارش میں اتنی تیزی تھی جیسا کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے حضرت نوح سے فرمایا، ہر قسم کے جانور کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے جانوروں کا جوڑے بھی رکھ لیے۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر لیا گیا۔ طوفان بڑھتا گیا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا۔ پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر جب پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ سکتی ہے، اب کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں اونچی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے،
یہ تو میرا ہی خاندان ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تیرا خاندان نہیں، تیرا خاندان وہ ہے، تیرا گھر وہ ہے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا، کافروں کا کام تمام ہو گیا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوفہ جودہ پر جا کر ٹھہری، کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوفہ جودہ مشرقی ترکی میں ہے۔ یہ 16,900 فٹ بلندی پر ہے، جو برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اسی سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تقسیم خیال کیا جاتا ہے، لیکن 1949 میں جرمنی ماہرین طبیین